امام تقی الدین علی بن عبدالکافی سبکی شافعی رحمہ متوفہ 756 سنہ ہجریہ، بلند پایا عالم تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، منطقی بھی تھے، نحوی لغوی بھی تھے، بلاغی بھی تھے، صوفی بھی تھے، ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی کے حامل تھے۔ آپ کے صاحبزادے علامہ تاج الدین عبدالوہاب بن علی سبکی شافعی رحمہ متوفہ 771 سنہ ہجریہ، وہ بھی بلند پایا عالم تھے، بہترین فقیہ اور اعلیٰ مورخ تھے۔ تو علامہ تاج الدین سبکی کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر کی دہلیز پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک کتے کو دیکھا، تو میں نے کتا میری طرف آنے لگا تو میں نے اس کو دھتکارنے کے لیے کہا اخسا کلب ابن کلب، تو میرے والد یعنی علامہ تقی الدین سبکی شافعی نے مجھے گھر کے اندر سے میری آواز سن کر ڈانٹا، تو میں نے آگے سے والد کو کہا کہ الیس ہوا کلب ابن کلب، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، مقصد یہ تھا۔ تو میرے والد نے جواب میں فرمایا شرط الجوازی عدم قصد التحقیر، کہ جواز کی شرط یہ ہے کہ تحقیر کا حقیر جاننے کا ارادہ نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ سن کر میں نے آگے سے کہا قلتو، میں نے کہا حاضی فائدہ، کہ ہاں یہ کام کی بات ہے، یہ پتہ کی بات ہے، یعنی یہ مجھے نیا نقطہ معلوم ہوا، علم کی بات پتہ چلی کہ اس طرح تحقیر کے ارادے سے کتے کے بچے یعنی پلے کو بھی کتے کا بچہ کہنا درست نہیں۔ یعنی ہماری شریعت کیسی شریعت سمحہ سہلہ ہے، اور ہمارا دین فطرت اور ہمارے اکابر علماء فقہا بزرگان دین، ان کا اسلوب کیا تھا، ان کا مزاج کیا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ کسی کی تحقیر نہ کریں۔ یعنی انسان تو انسان، وہ جانوروں کے بارے میں بھی تحقیر سے منع کرتے ہیں کہ کسی جانور کی بھی بے اذن شرعی تحقیر نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں انسانوں کے اندر تو بطور خاص اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں بے اذن شرعی کسی کی بھی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، بے اذن شرعی کسی کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو بھی مسلمان ہے اسے عزت دینی چاہیے، اسے رسپیکٹ دینی چاہیے۔ ہاں جہاں پہ شریعت واجب کر دے تو وہاں پر اتنی بوقت ضرورت بقدر ضرورت اہانت کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اہانت کی اجازت نہیں۔ ہمیں ہر سطح پر تحقیر اور تذلیل سے بے اذن شرعی بچنا چاہیے۔